بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. حضرات محترم سامعین کرام، نماز کے عنوان پر بات چل رہی تھی، جس میں پچھلے دروس میں نماز کی فضیلت، اہمیت اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے وعید پر بات ہو چکی ہے، اور آج انشاءاللہ جماعت کی فضیلت اور جماعت میں نہ آنے والوں کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح معنوں میں اس موضوع پر صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سننے کی، اور پھر ہم سب کو بلکہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا موضوع تو اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مساجد کا جو سسٹم ہے وہ بھی اسلام کے اندر اتنا اہم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے ہیں، پہلے ہی سب سے پہلے آپ نے وہاں مسجد کے قیام کو ضروری سمجھا، اور بنفس نفیس قباء میں، مدینے میں سب سے پہلے مسجد بنائی، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام شریک ہوئے۔ آپ جانتے ہیں قباء کی مسجد، پھر مسجد نبوی۔ تو چونکہ مساجد جو ہیں یہ مسلمانوں کی اجتماع گاہ ہوتی ہیں، اور اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ مساجد جو ہیں وہی مسلمانوں کے لیے مرجع اور مرکز تھی، مشورے بھی وہی ہوتے تھے، غزوات کے لیے تشکیلیں بھی وہی ہوتی تھیں، اسی طرح تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی وہی ہوتا تھا۔ اور حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگ آئے اور آ کر دیکھا تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا، کیا دیکھا؟ تو کہنے لگے کہ وہاں تو ہمیں کوئی میراث تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تو پھر کیا ملا، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ فرمانے لگے کہ وہاں تو کوئی بیٹھے پڑھ رہے تھے، کوئی ذکر میں مشغول تھے، تعلیم و تعلم اور ذکر کے حلقات تھے۔ فرمایا یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو مسجد کا جو کردار ہے اسلامی معاشرے میں وہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ میرے یہ سارے بندے ایک مرکز کے ساتھ جڑے رہیں، مربوط رہیں۔ اخوت اور بھائی چارگی کا جو منظر ہے وہ ہمیشہ دن میں کم از کم 5 دفعہ دیکھنے کو ملے، جہاں مل کر ایک دوسرے کے حالات کا تفقد ہوتا ہے، خیر خیریت معلوم ہوتی ہے، کس کے ساتھ کیا حالات سامنے آئے، کون کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کس کو کیا حالات پیش ہیں۔ تو اس کا وہاں پر جا کر پتہ چلتا ہے،
اور پھر مسلمان مل کر اس کی پریشانی، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے مسجد میں آنے کا سسٹم ہے۔ جتنی تاکید ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے اذان کا جو تصور ہے، اور اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، عام حالات میں تو اذان نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اور نماز باجماعت کے لیے اذان ہوتی ہے۔ اس لیے اذان سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ اذان کی کتنی فضیلت ہے، اس کے بعد پھر جماعت کی فضیلت، پھر مسجد میں آنے جانے والوں کی فضیلت، پھر آخر میں جو لوگ مسجد نہیں آتے ان کے لیے کیا وعید ہے، تاکہ ہم فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو وعیدیں آئی ہیں اس سے ہم بچنے کی، اور اپنے ہر قریب، ہر رشتہ دار، ہر دوست، ہر احباب کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں کہ وہ ترک جماعت کا مرتکب نہ بنے، تاکہ اللہ کی طرف سے جو گرفت آتی ہے ترک جماعت پر، اس سے وہ بچے۔ تو اذان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ المؤذنون یغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما، کہ مؤذنین جو ہے، جو اذان دینے والے ہیں، جہاں تک ان کی اذان کی آواز جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتے ہیں، اور پھر جو اذان سن کر، بلکہ جو بھی اذان سنتے ہیں، وہاں تک ہر زندہ اور ہر مردہ، یعنی ہر جاندار اور ہر بے جان چیز اس کے لیے گواہی دے گی قیامت کے دن کہ اس آدمی نے اذان دی تھی اور اللہ کے لیے، اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا تھا۔ یشہد لہ کل رطب ویابس، ہر گیلی چیز، ہر سوکھی چیز، ہر جاندار چیز، ہر بے جان چیز، ہر چیز ان کے حق میں گواہی دیتی۔ اور پھر جو نماز کے لیے آتا ہے اس کے کو 25 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے عام نماز سے، اکیلے کی نماز سے 25 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، یا ایک اذان سے لے کر دوسری اذان تک جتنے گناہ اس کے ہوئے وہ معاف کر دیے جاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر للمؤذن منتہا اذانہ ویستغفر له کل رطب ویابس، اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہر چیز، ہر جاندار چیز، ہر بے جان چیز، ہر خشک و تر چیز، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بھی اس کی آواز سنتا ہے وہ اس کے لیے گواہی دیتے ہیں اس کے اذان کی، شاہد بنتے ہیں، گواہ بنتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ مؤذنین جو ہیں، جو اللہ کی طرف اذان دیتے ہیں، ان کا اکرام یہ ہے، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کا اکرام اور اعزاز یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لمبی گردنوں والے ہوں گے، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، عام لوگوں سے اونچی گردن ہوگی، جو اس بات کی طرف اشارہ ہوگی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ یعنی گردن کا اونچا ہونا یہ ان کا اعزاز ہے، اکرام ہے، ان کی اس بھلائی کی طرف علامت ہے کہ یہ لوگوں کو بلاتے تھے۔ ورنہ دنیا کی طرح اگر کسی کی عام گردن ذرا لمبی ہو تو وہ برا لگتا ہے، وہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کے اعزاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی گردنیں لمبی ہوں گی جو ان کے لیے خوبصورت لگیں گی۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن، جو یہ چاہتا ہے کہ کل کو بروز قیامت اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو، اس حال میں کہ وہ مسلمان اور مطیع اور فرمان بردار ہو، فرمان برداری کی حالت میں، اطاعت کی حالت میں اللہ سے ملنے کی جسے چاہت ہو، تو وہ ان 5 نمازوں کی محافظت کرے، پابندی کرے، حیث ینادى بہن، کہ جب ان کے لیے بلایا جائے، جب بھی اذان ہو تو وہ اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے چل پڑے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ، کسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر تم اس پیچھے رہنے والے کی طرح گھروں میں نماز پڑھو گے اذان سننے کے باوجود، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو پھر یاد رکھو کہ تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں آ کے پڑھتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ بیمار ہو گئے، خود چل کے نہیں آ سکتے تھے، تو 2 آدمیوں کے سہارے آپ مسجد آئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر جمتے بھی نہیں تھے، گھسٹتے ہوئے آپ آئے، آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، لیکن آپ نے جماعت نہیں چھوڑی۔ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اذان سننے کے باوجود اگر مسجد کی طرف نہیں آئے تو تم نے آپ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور آگے فرمایا اگر تم نے نبی کو سنت کو چھوڑ دیا، وَلَوْ أَنَّكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، تو تم سمجھو کہ گمراہ ہو گئے، اگر نبی کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو گئے۔ سنت کو چھوڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کتنی بڑی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، کہ اللہ کے گھروں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے مقتدا وہی ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے تجارت، بیع و شراء، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے ان کو غافل نہیں کرتے۔ تاجر بھی ہے، صف اول کے نمازی بھی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان ہونے کے ساتھ ہی کاروبار کو خیر آباد کہہ کر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہے اس دن سے جس دن تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی جس دن انسانوں کے آنکھیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان مساجد کا احترام اور جماعت کا احترام، مسلمانوں کے احترام میں فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو پھر اپنی ظاہری وضع ہیئت قضائی بھی خوبصورت رکھو، اللہ کے دربار میں آ رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز کے لیے آؤ، ہر مسجد کے وقت، ہر نماز کے وقت، ہر سجدگاہ جاتے وقت زیب و زینت کا خیال کرو،
اپنا ظاہری وضع بھی خوبصورت بناؤ. یہ نہیں کہ جیسے بعض لوگ انتہائی گندے کپڑوں میں آتے. آج ایک آدمی کو دیکھا کہ جس طرح وہ رنگ ساز رنگ کر رہے ہوتے ہیں اسی حالت میں نماز میں آ گئے. جیسے بعض مکینک ہوتے ہیں کپڑوں پہ آدھا کلو تیل اندر چسپاں ہوتا ہے, اس میں لگا ہوا ہوتا ہے, اسی حالت میں آ جاتے ہیں. تو یہ حالت اچھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی آدمی پیاز کھا کر, لہسن کھا کر اور اس طرح بدبودار چیزیں کھا کر بالکل مسجد نہ آئے, اس لیے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ ابن آدم. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ہر اس چیز سے جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے. اور اسی ضمن میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی سگریٹ پیتے ہیں ان کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے, نسوار کھاتے ہیں منہ سے بدبو آتی ہے. یا تو یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیں بالکل لیا, یا پھر یہ ہے کہ اچھی طرح منہ صاف کر کے آئیں, نماز کی طرف آنے سے پہلے کوئی خوشبودار منہ میں رکھے چیز, تو وہ بات الگ ہے, یہ پھر اہتمام ہے. لیکن افسوس یہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات عموماً رمضان میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ گھر سے افطاری کر کے آتے ہیں, گھر سے مسجد تک آنے کا جو فاصلہ ہے اس میں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, ایک سگریٹ منہ میں ڈالتے ہیں یا نسوار ڈالتے ہیں تاکہ یہ وقت بھی ان کا ضائع نہ ہو, اور دیکھ نہیں رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اب ان کی اس ادا سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کر کے آیا کرو, خوشبو لگا کر آیا کرو. خلق خدا آتی ہے, لوگ آتے ہیں, اگر پسینے کی حالت میں آپ آئیں گے بدبو آئے گی, لوگوں کو تکلیف ہوگی. اس لیے خوبصورت ہیئت میں, خوبصورت شکل میں, خوبصورت کپڑوں میں, صاف ستھرے کپڑوں میں آیا کرو. خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو اس سے آپ مزید آگے خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ایسی حالت میں بس اٹھ کر آ جاتے ہیں, نیند کے کپڑوں میں اٹھ کر آ جاتے ہیں, اور وہ کپڑے پہن کے آتے ہیں کہ جو عام کسی مجلس میں بھی جانے کے قابل نہیں ہوتے, لیکن مسجد میں آ جاتے ہیں پرواہ نہیں. بسا اوقات شلوار کہیں ہوتی ہے, قمیص کہیں ہوتا ہے. ہمارے بعض حضرات جانتے ہیں کہ کچھ لوگ, ہمارے کچھ دوست عجیب کیفیت میں, ان کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے. مسجد کا تقدس ہے, مسجد کا احترام ہے, یہ بات یاد رکھیں. اسی لیے یہاں اس کے فضائل, جماعت کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. اگر لوگوں کو اذان کا اور صف اول کی فضیلت اور ثواب کا پتہ چلے, اس کے بعد پھر قرآن اندازی کے علاوہ کوئی حل نہ ہو. ظاہر اب سبھی اذان دینا چاہتے ہیں, سبھی صف اول چاہتے ہیں, تو صف اول میں کتنے لوگ آئیں گے؟ پھر نتیجہ یہاں تک پہنچے کہ بھائی اب صف اول کے لیے قرآن اندازی کرتے ہیں, اذان کے لیے قرآن اندازی کرتے ہیں. لستہمو, اگر وہاں تک نوبت پہنچتی تو وہ ایسا بھی کرتے, لیکن لوگوں کو اس فضیلت سے وہ بے خبر ہیں, اس فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں, ابھی تو چلو مؤذن ایک سسٹم ہے الحمدللہ اوقاف کا کہ پابندی سے مطلب موظف رکھا گیا ہے اذان کے لیے بھی, نماز کے لیے بھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ورنہ جہاں یہ سسٹم نہیں ہے وہاں بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ والے, محبت کرتے ہیں اور اس فضیلت کو سامنے رکھ کر اپنی گردنیں اونچی کروانا چاہتے ہیں قیامت کے دن, اور اپنی بخشش کے لیے سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں. جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک وہ ساری مخلوق اس کے لیے گواہی دیتی ہے, مغفرت ہوتی ہے اس کی. اس فضیلت کو سامنے رکھ کر بعض حضرات بالکل پابندی سے نماز اذان بھی دیتے ہیں اور صف اول کا بھی اہتمام کرتے ہیں, اور یہی کرنا چاہیے. لیکن عام لوگ اس سے ناواقف ہیں, عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہے بھی تو غفلت اور سستی کا کوئی علاج نہیں. اسی لیے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس فضیلت کا, اس کے بعد اگر قرآن اندازی کی نوبت آتی تو وہ ایسا بھی کرتے. لیکن چونکہ فضیلت سے غافل ہے, اس لیے صف اول آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ اذان شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ گھر سے چلتے ہیں. بسا اوقات تو وضو بھی یہاں آ کر کرتے ہیں, یا اگر وضو کیے ہوئے بھی ہوں تو آتے آتے پھر ایک دو رکعتیں تو رہ جاتی ہیں. پھر کہاں وہ صف اول اور کہاں وہ فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دنوں تک
تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے اس کو دو بشارتیں ملتی ہیں، دو خوشخبریاں ملتی ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جہنم سے بری ہونے کی بشارت پروانہ، اور نفاق سے بری ہونے کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن ہم ہے کہ بس سستی پہ سستی۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی جاتی ہیں کہ عمل میں لائیں، اس کو یاد دہانی ہو، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اذان کے بعد جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ فرمایا جو آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، سنت یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے آپ ساتھ ساتھ یہ کہیں، الا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں بس، باقی پورا جو مؤذن کہتا آپ بھی کہیں۔ تو فرمایا اس کے بعد جو یہ دعا پڑھے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی، میری شفاعت اس کے لیے پکی ہو گئی۔ تو یہ باتیں ہم نے کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، دعا یاد کریں تاکہ شفاعت ملے۔ اسی طرح جماعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج من بیته متطہرا الى صلاة مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم ومن خرج الى تسبیح الضحى لا ينصبه الا ایاہ فاجرہ کاجر المعتمر، کہ جو آدمی وضو کر کے اچھی طرح اپنے گھر سے نکلے فرض نماز ادا کرنے کے لیے، یہ یاد رکھیں کہ جتنی تاکید ہے جماعت میں حاضر ہونے کی وہ فرض نماز کے لیے ہے، سنتیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے اور گھر میں پڑھنا ہی بہتر ہے، فرض نماز کی تاکید ہے۔ فرمایا فرض نماز کے لیے آدمی وضو کر کے صاف ستھرا پاکیزہ ہو کر آئے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا کہ کوئی آدمی احرام کی حالت میں ہو اور حج کے لیے جا رہا ہو۔ احرام باندھ کر حج میں جانے والے کو جتنا اجر ملتا ہے، وضو کر کے پاک صاف ہو کر نماز ادا کرنے کے لیے آنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے۔ حج کا اجر تو آپ جانتے ہیں کتنا بڑا اجر ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے سارے۔ اور جو آدمی صلاۃ ضحیٰ پڑھنے کے لیے آتا ہے، جگہ سے اٹھتا ہے پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو عمرہ ادا کرنے والے جیسے اجر ملتا ہے، عمرے کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی فرض نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کہ کوئی کسی کا عزیز قریب، مثلا بھائی، بیٹا، بیٹی، کوئی بھی اس کا قریبی کوئی کہیں دور چلا گیا ہو اور اچانک آپ کے سامنے وہ آ جائے، تو اس کے اس اچانکی آنے سے آپ کتنا خوش ہوں گے۔ تو آدمی اگر نماز کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھنے آئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ اندھیرے اوقات میں، اندھیریوں میں مسجد کی طرف آتے جاتے ہیں، ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ بشرو کا مطلب ہے خوشخبری سنا دو کہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کی طرف سے مکمل نور ملے گا، نور کا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بندوبست کیا ہوا۔ جیسے جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے کانت لہو نورن، نماز اس کے لیے نور ہوتی ہے، تو یہاں جو رات کے اوقات میں خاص طور پر فجر میں، عشاء میں، مغرب میں، یہ رات کے اوقات ہیں، یہاں تو الحمدللہ رات دن کا پتہ نہیں چلتا، لائٹنگ اتنی ہے، لیکن دیہاتوں میں آپ جب جاتے ہیں وہاں پر مغرب کے ساتھ ہی اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، عشاء میں تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے، فجر میں بھی اکثر اندھیرا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی ان اندھیرے اوقات میں مساجد آتے جاتے ہیں ان کو مکمل نور کی خوشخبری دو۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان،
جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد آتا جاتا ہے، مسجد آتا جاتا ہے، اعتاد کہتے ہیں آنے جانے کو، ایک آدھ دفعہ آنے کو نہیں کہتے، اس کی عادت ہے، بس وہ آ رہا ہے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا اس کے مومن ہونے کی تم گواہی دو، فشہدوا لہ بالایمان، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے کہ وہ مسجد آتا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا یا رسول اللہ، کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہ جو تمہیں فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں، درجات بلند کر دیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، ہم تو ایسی چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں، بلا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی وضو کو اچھی طرح مکمل طریقے سے کرنا۔ مکارہ کہتے ہیں جہاں دل نہ چاہتا ہو، ایسے حالات، جیسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا موسم ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جہاں ٹھنڈا گرم پانی کا بندوبست نہ ہو تو وہ ٹھنڈا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب ٹھنڈا پانی میں بسا اوقات اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ انگلی ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ انگلی ہی کٹ گئی، اتنا ٹھنڈا۔ تو اب اس میں بعض لوگ صرف بس جان چھڑاتے ہیں، تھوڑا سا ایک ہاتھ گیلا کیا اوپر پھیر دیا بس۔ فرمایا ایسے موقع پر پورے اسباغ الوضو یعنی اچھی طرح مکمل طریقے سے وضو کرنا۔ اسباغ الوضو علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد، مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، کثرت سے چلنا۔ یہ کون سے کام ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فذالکم الرباط، یہی تو رباط ہے۔ اور رباط کہتے ہیں اس آدمی کا کام، فعل، جو اللہ کے راستے میں اسلامی سرحدات کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے۔ جیسے مجاہدین ہیں، جہاد کر رہے ہیں، رات کو سو گئے تو اب کچھ لوگوں کو پہرے کے لیے کھڑا کرتے ہیں، کہیں کوئی دشمن اچانک حملہ نہ کر دے، تو یہ رباط ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ اذان کے بعد ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے انتظار کرنا، اس کا ثواب رباط جیسے ملتا ہے۔ تو گویا آپ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، آپ کو رباط مرابط فی سبیل اللہ کے جتنا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آدمی اگر جب مسجد میں آئے اور نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، فرمایا اس کو نماز ہی کا ثواب مل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز فضیلت رکھتی ہے اکیلے نماز پر 27 گنا زیادہ، 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے 25 گنا، جیسے اوپر آئی۔ تو اس میں بظاہر تھوڑا سا تعارض لگتا ہے، کہیں 25 کہیں 27، قصہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ مختلف حالات کے حساب سے۔ بعد نے یہ فرمایا کہ دن کے نماز کی 25 گنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ دن کو اتنی تکلیف نہیں ہے، اور رات کی جو نمازیں اس میں آدمی قربانی دے کر آتا ہے، نیند سے اٹھ کے آتا ہے، اندھیرے میں آتا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح مختلف تعبیرات انہوں نے فرمائی ہے علماء محدثین نے۔ تو بہرحال دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، یا حالت مصلی کے اوپر بھی ڈیپینڈ ہے کہ کوئی اگر اچھے اخلاص کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کوئی اس سے کم درجہ اہتمام کرتا ہے اس کو 25 گنا ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل،
ومن صلى الفجر فكأنما في جماعت فكأنما قام الليل كله، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات قیام اللیل کا تہجد کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات قیام اللیل کا تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ دو نمازیں جو ہیں بڑی اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، کیونکہ یہ دونوں نمازیں منافقین کے لیے بڑی بھاری ہیں۔ نیند قربان کر کے آنا کتنا مشکل کام، اور پھر رات کے وقت عموماً دیہاتوں میں کھانا جلدی کھاتے ہیں، اب کھانا کھانے کے بعد آدمی بھاری ہو جاتا ہے، اب اٹھ کے نماز کے لیے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، قربانی ہے۔ اس لیے منافقین جو ہیں وہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ جب ان کو چھپنے کا موقع ملتا تھا چھپ جاتے تھے، اور صبح کے وقت ظاہر ہے وہ نیند قربان کرنا یہ تو ایمان والے کا کام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا جو معاملہ ہے نماز کے حوالے سے، کہ آپ ایک نابینا صحابی تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں لیکن نابینا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک نابینا آدمی ہوں اور میرا کوئی رہبر بھی نہیں ہے جو ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد تک لائے، اور زمین جو ہے آپ جانتے ہیں کثیر الحوام، اس میں یعنی کیڑے مکوڑے جانور اور اس طرح کے نقصان دہ چیزیں زیادہ ہیں، تو خطرہ ہے کہ کہیں گر جاؤں، کہیں کوئی چیز مجھے کاٹے، سانپ بچھو کوئی اس طرح کی چیز، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے گھر میں نماز پڑھا کروں۔ اب آپ بتائیں عذر تو معقول ہے نا، اب ایک نابینا آدمی کوئی لانے والا بھی نہیں، خود آئے تو گرنے کا خطرہ ہے، کسی چیز کے کاٹنے کا خطرہ ہے، اور خاص طور پر رات کے اوقات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو دیکھ کر اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ گھر میں پڑھ لیا کریں۔ جب وہ جانے لگے تو فرمایا کہ ہر تسمع النداء، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز آتی ہے؟ تو فرمایا کہ نعم یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ فرمایا فعجب، اگر اذان کی آواز تم سنتے ہو تو پھر اس کا حق یہ ہے اس کا جواب دو، یعنی مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ بس اس سے بات واضح ہو گئی۔ ہمارے آزار دیکھیں، ذرا سا سر درد ہوا جماعت چھوٹ گئی، ویسے بیٹھے ہوئے جماعت چھوٹ گئی، چھوٹے چھوٹے بہانے، کتنا بڑا بروا ہے یہ، اطراف چاروں طرف یہاں گھر ہیں، لیکن نمازی کتنے؟ ٹھیک ہے کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہوں گے لیکن اکثریت تو مسلمانوں کی ہے نا، چاہے عرب ہوں چاہے عجم ہوں کہیں کے بھی ہوں، ہے تو مسلمان، نماز تو سب پر فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے لیے کتنی بڑی سخت وعید سنائی، فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے لقد حممت ان آمر بحطب آمر فتیانی بحطب، میں نے ارادہ کیا کہ میں جب نماز کا وقت ہو، جماعت کا وقت ہو، ایک آدمی کو اپنی جگہ نماز کے لیے کھڑا کروں اور پھر اپنے نوجوانوں کو میں لکڑی جمع کرنے کا حکم دوں، وہ لکڑی جمع کریں، پھر ان کو لے کر جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں کہ جو جماعت کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کا تو تصور ہی نہیں تھا، لیکن جماعت کے لیے نہ آنے کا آپ نے اتنی بڑی وعید سنائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ان کو جلاؤں، تو آپ کے جلانے کا جو ارادہ ہے یہ کوئی معمولی کام پر نہیں ہو سکتا ہے۔ جلانے کا عذاب، جلانے کی سزا کسی معمولی کام پر نہیں ہو سکتی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ترک جماعت بہت بڑا جرم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر یہ ارادہ اس لیے ترک فرمایا کہ گھر میں بچے ہیں، گھر میں خواتین ہیں، تو اس ایک آدمی دو آدمی کی وجہ سے سب کو کیسے جلائے؟ لیکن اس سے آپ کی نیت اور آپ کی تحدید
آپ کا جو ان کے لیے ایک کراہت جو آپ نے جس کا اظہار فرمایا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترک جماعت کا کام کتنا مکروہ اور کتنا برا اور کتنا حرام کام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں۔ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی نماز، بعد میں فرمایا نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بعد میں فرمایا نماز تو چلو ہو جائے گی لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے فرض ہوئی تھی اس طریقے سے ادا نہیں ہوئی، بس یہ کہ خانہ پوری ہو گئی۔ اور مسجد کے پڑوسی کون ہیں؟ مسجد کے پڑوسی وہ لوگ ہیں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، وہ سارے پڑوسی۔ ان احادیث کو سامنے رکھ کر آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ماحول پر ذرا نظر ڈالیں تو ہمیں خود اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے پیچھے ہیں، کتنی مخالفت ہم کر رہے ہیں۔ مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نماز جیسی جماعت جیسی اہم چیز میں ہم کتنے سست اور کتنے غافل ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر مہم چلائیں، دو دو آدمی مل کے جائیں، ایک مل کے جائیں، جو بیچارے نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، بھائی ہیں، غافل ہیں، ہمارے نادان ہیں، سمجھائیں ان کو، منت سماجت کر کے لائیں مسجد کی طرف۔ اسی لیے آپ کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کم از کم آپ کا احسان ہوگا کسی پر کہ ان کو بیان کے لیے لائیں، مسجد میں لائیں اس بیان کے دن۔ بخل نہ کریں، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر سنی جانے والی بات کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں اس سے غافل ہیں لوگ۔ اگر ان کو پتہ ہو کہ نماز چھوڑنے کا اتنا سخت جرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلانے کا ارادہ فرمایا اور ان کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، پھر فضیلتیں کتنی زیادہ ہیں۔ اگر پتہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی مسلمان جن کے سامنے یہ بشارتیں ہوں، پھر یہ وعیدیں ہوں، کبھی بھی ترک نماز کا، ترک جماعت کا جرم وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بہت سی احادیث ہیں، یہ تو چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جماعت کی اہمیت ہمارے دل میں بٹھا دے اور ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ہے کہ آدمی بھول جائے یا نیند ایسی کبھی بعض اوقات آنکھ لگ جاتی ہے، پتہ ہی نہ چلے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ اگر 6 بجے الارم لگاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے تو 5 یا 5:15 بجے نماز کے لیے کیوں نہیں لگا سکتے؟ سوال یہ ہے بس۔ یہ اہتمام تو ہمارا ہونا چاہیے۔ ڈیوٹی کی اتنی فکر، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ نماز میں فوری پکڑ نہیں ہے، پکڑ تو ہے بعد میں لیکن فوری نہیں ہے۔ ڈیوٹی میں فوری پکڑ ہے، بےعزتی ہوتی ہے، تنخواہ کاٹتے ہیں، پھر دیر سے جانے کی وجہ سے پورا دن آپ کا کاٹ دیا جاتا ہے، بسا اوقات مختلف رولز ہوتے ہیں کمپنیز کے، اداروں کے۔ تو اس لیے آپ گھر کا جو بڑا فرد ہے اس کی ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ وہ خود بھی اہتمام کرے نماز کا، جماعت کا۔ جب اذان ہو جائے اس کے بعد ہلچل مچائے کر، بھائی اٹھو نماز پڑھو، عورتوں کو بھی، بچیوں کو، بچوں کو اور بڑے بچوں کو اور سمجھدار بچوں کو مسجد لے کر آئے۔ چھوٹے چلو ناسمجھ اپنی جگہ ہے، لیکن جو سمجھدار ان کو تو مسجد لانا چاہے تاکہ عادت پڑ جائے ان کی۔ اگر بڑا ہمیشہ یہ اہتمام کرے گا تو چھوٹے ضرور کریں گے۔ لیکن اگر بڑا صاحب خود جو ہے اذان بھی ہو گئی، اقامتی بھی ہو رہے ہیں، پاؤں لمبے کر کے سویا ہوا ہے، خراٹیں لے رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پروگرام سے محسوس ہو رہا ہے، میچ دیکھ رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، تو اس سے پھر اور کیا اثر لیں گے؟ چھوٹے بھی کہیں گے یار شاید یہ اذان جماعت کو ایسی اہم چیز نہیں ہے، ہمارے ابو صاحب نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں، ہم کیوں اہتمام کریں؟ تو اس لیے ہمیں خود کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہمارے چھوٹے، ہمارے زیر اثر، ہمارے تابع جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی ہماری وجہ سے اہتمام بیٹھ جائے۔ آج دیکھتے ہیں نا ہمارے اکثر نوجوان، والدین تو آتے ہیں، نوجوان کدھر ہیں؟ 12، 15، 20 سال کے بچے بچیاں، وہ نماز سے اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں، ابھی ہم پر نماز فرض نہیں۔ اگر فرض ہو تو پھر آنے چاہیے، کیوں نہیں آتے؟ اب ماشاءاللہ دیکھیں نوجوان ہمارے یہاں کتنے ہیں، ہمارے ہم نوجوان، حالانکہ ہر گھر میں 2، 3، 4 تو ہوں گے ہی کم از کم۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، ہدایت مانگے، دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے زیر دست جتنے بھی لوگ ہیں، تاکہ ہم اپنے فریضے سے
عہدہ برا ہوں، ورنہ ہماری پکڑ ہوگی۔ بچہ نوکری کے لیے نہیں جاتا ہے تو ہم اس کو ٹھڈے مار کے بھیجتے ہیں، دفاع ہو جاؤ، جلدی جاؤ، کہیں نوکری سے نکال نہ دیں۔ اور بسا اوقات اگر سستی ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو نکال ہی دیتے ہیں، تو اس وقت پھر والدین کا کیا رویہ ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ لیکن نماز اگر نہ پڑھے تو پرواہ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت، پھر جماعت کی اہمیت بٹھا دے، اس لیے کہ ایک جماعت کی نماز 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے اکیلے کی نماز میں۔ اسی لیے کہیں اگر 2 آدمی بھی ملے، بجائے اس کے کہ اکیلے اکیلے ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھیں تاکہ ثواب تو آپ کو ملے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ الہ العالمین، جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے دلوں میں جماعت کی اہمیت بٹھا دے، ہم سب کو پروردگار 5 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی جماعت کی اہمیت بٹھا دے، ہمارے گھر والوں، ہمارے بیویاں، بچیوں کے ذہن میں بھی نماز کی اہمیت بٹھا دے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کے دلوں میں الہ العالمین جماعت کی اہمیت بٹھا دے اور انہیں جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام مظلومین کی مدد فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، برسر پیکار ہیں، الہ العالمین ان کی خصوصی مدد فرما۔ خاص طور پر اس وقت شام کے اندر جو حالات ہیں، عراق کے اندر ہیں، یمن کے اندر ہیں، مصر کے اندر ہیں، الہ العالمین ان علاقوں میں خاص طور پر اور عام طور پر پوری دنیا میں اہل حق کی مدد فرما۔ پروردگار اہل حق کی مدد فرما، الہ العالمین اہل حق کی مدد فرما، ان کو کامیابی نصیب فرما، ان کو غلبہ نصیب فرما، باطل کو پروردگار مغلوب کر دے، ان کی تمام تر شان و شوکت کو، ان کے اسلحے کو، ان کی سازشوں کو انہی کے خلاف استعمال فرما۔ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔